السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، انتہائی خطرناک لیکن پھر بھی فائدہ مند جانور۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی مشین جو بڑھتی ہوئی گھاس کاٹتی ہو، پودوں کو جا کر کھاد ڈالے، دریاؤں میں چھوٹی چھوٹی نہروں، ندی نالوں کا جال بچھا کر ارد گرد کے علاقے میں سبزہ اگانے کا باعث بنے اور جانوروں کو پانی فراہم کرے، اپنی ٹیوننگ خود کرے اور 50 سال تک چلے والے انجینئر کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس مشین کا پورا نام ہپوپوٹیمس، جو یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دریائی گھوڑا۔ مختصراً اسے ہپو کہتے ہیں۔ افریقہ کے گھاس کے میدانوں والے ممالک میں رہنے والا جانور ہے جو دریا، ندی، نالوں، جوہڑوں اور تالابوں میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تعداد ملک زیمبیا میں ہے جو کہ 40,000 ہے، اور دوسرے نمبر پر تنزانیہ میں 20,000 ہیں۔ یہ صرف افریقہ میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور براعظم میں نہیں پائے جاتے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے جسمانی خد و خال اور مختلف اعضاء کے کام۔ ہپو کا وزن 1500 سے 45 کلو تک ہو سکتا ہے۔ مادہ مرد کی نسبت کچھ 100 کلو کم وزنی ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھاری بھرکم وزن انہیں پانی کے اندر تیز لہروں میں کھڑا کر کے رکھتا ہے۔ یہ تیرتے نہیں ہیں بلکہ پانی کے اندر لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ ان کا بھاری بھرکم جسم ان کو دریا کے اندر ندی نالیاں بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اتنا وزن ہونے کے باوجود یہ انسان سے تیز بھاگتے ہیں۔ ان کا جسم پانی میں رہنے کے لیے بنا ہے، یہ خشکی پر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ ان کی کھال خشک ہو کر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے جسم سے سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے جسے پہلے خون سمجھا جاتا تھا، لیکن دراصل یہ قدرتی سن سکرین لوشن ہے جو ان کے جسم پر پھیل کر انہیں دھوپ سے بچاتا ہے اور جراثیم کش کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا ناک، آنکھ اور کان اوپر ایک سیدھ میں لگے ہیں۔ جب یہ گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو صرف یہ حصہ باہر رکھتا ہے تاکہ سانس لے، اور جلد بھی دھوپ کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ پانی کے اندر یہ اپنے ناک کے نتھنے اور کان بند کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھ میں اضافی حفاظتی جھلی ہوتی ہے جو اسے پانی میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ ہپو کے منہ میں 38 سے 44 دانت ہوتے ہیں۔ سامنے والے سیدھے دانت کسی چیز پر پریشر ڈال کر توڑنے کے لیے، جبکہ لمبے سینگ جیسے دانت حفاظت کے لیے اور کسی شے کو چیر پاڑ کرنے کے کام آتے ہیں۔ منہ کی پچھلی جانب داڑیں موجود ہیں۔ ہونٹوں سے گھاس توڑتے اور داڑھوں سے پیستے ہیں۔ چونکہ سارا دن یہ پانی میں رہتے ہیں اور باہر افریقہ کی سخت گرمی ان کی کھال کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے یہ رات کو گھاس چرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے ریٹینا کے پیچھے ایک تہہ سی ہوتی ہے جسے ٹیپ ٹم لیوسیڈم کہتے ہیں۔ یہ زیادہ روشنی منعکس کرتی ہے جس کے باعث یہ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کتے، بلی وغیرہ کی آنکھیں جو رات کو چمکتی دیکھتے ہیں وہ اسی تہہ کی وجہ سے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس کے خطرے کے بارے میں۔ انتہائی وحشی، تنگ نظر، خطرناک اور غسیلا جانور ہے۔ افریقہ میں شیر بھی ہیں، تیندوے، چیتے بھی ہیں، ہاتھی، گینڈے اور مگرمچھ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسانوں کا قتل یہ جانور کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال افریقہ میں 500 سے 1000 انسان اس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، جو کسی بھی دوسرے جانور کے ہاتھوں ہوئی اموات، مچھر اور سانپ کو چھوڑ کر باقی جانوروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ دریاؤں، ندیوں پر اکثر لوگ مچھلیوں کے شکار کی غرض سے جاتے ہیں جہاں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ 7 منٹ تک پانی کے اندر غوطہ لگا سکتے ہیں اور خطرہ محسوس کرنے پر قریب سے گزرنے والی کشتیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی بھی جانور پنگا نہیں لیتا کیونکہ ایک تو یہ بہت خفگی والے، اوپر سے رہتے بھی اکٹھے، اور سامنے کے لمبے نوکیلے دانت جو تقریباً 2 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور جبڑا اوپر سے نیچے تک مکمل کھول کر ایک ہی دفعہ چبا کر جان سے فارغ کر سکتے ہیں۔ ان کے جبڑے کی قوت PSI 1800 ریکارڈ کی گئی ہے جو 10 فٹ کے مگرمچھ کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی افزائش نسل کے بارے میں۔ وحشی جانور ہونے کی وجہ سے مادہ کو حاصل کرنے کے لیے نر ہپو منہ کھول کر ایک زبردست لڑائی لڑتے ہیں۔ جو زیادہ منہ کھولے اور بھاری بھرکم ہو، ساری مادائیں اس کی ہو جاتی ہیں اور باقی کے نر
سر پھینک کر وہاں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ شیر کی طرح نر ہپو بھی اکثر نومولود بچے مار ڈالتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف نر بچے مارتا ہے تاکہ وہ کہیں بڑے ہو کر مادہ کے پیچھے نہ پڑیں۔ مادہ 2 سال میں ایک بچہ جنتی ہے اور بچے کی پیدائش پانی کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی دوسرے جانوروں سے مقابلے کی۔ اگر گینڈے سے ہو تو جو جس کے منہ کے سامنے آ گیا وہی ہارے گا، کیونکہ گینڈے کا سینگ بہت مضبوط اور قاتل شے ہے، لیکن اگر ہپو کے سامنے وہ بھی آ گیا تو اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ شیر سے ہو تو شیر کبھی اکیلا نہیں لڑتا، بلکہ بہت سارے شیر مادہ عموماً اکٹھا حملہ کرتے ہیں۔ شیر بہت ہی کم ہپو کا شکار کرتے ہیں۔ اب تک ایک ہی ریکارڈ کردہ کیس ہے جس میں ہپو نے ایک ہی وار میں شیر کا نچلا جبڑا اتار پھینکا۔ مگرمچھ بالکل مقابلہ نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ہپو کو مگرمچھ ہلاک کرتے دیکھا گیا ہے اگر اس کے علاقے میں آ جائے تو۔ ہاتھی سے بہت ہی کم اس کا سامنا ہوتا ہے اور اکیلا ہپو بھاگ جائے گا، کیونکہ ہاتھی کے سامنے کے دانت نیزے کی طرح تیز ہیں، لیکن بہت سارے ہپو مل کر اسے بھگا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بطور ماحول دوست۔ بے شک کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ افریقہ کے تمام دوسرے جانوروں کی زندگی کا دار و مدار بھی کسی حد تک اس جانور پر ہے۔ وہ ایسے کہ یہ ایک تو دریاؤں میں بلڈوزر کی طرح چل کر لمبے نالے، چھوٹی موٹی نہریں بناتا ہے، جس سے ارد گرد کے علاقوں میں سبزہ گھاس اگتی ہے۔ چوپائے جانور جہاں سے کھاتے پیتے اور اس طرح اپنی نسل بڑھاتے ہیں، جن سے باقی درندہ جانور شیر وغیرہ کو بھی رزق ملتا ہے۔ جبکہ دوسرا ان کا کام پودوں اور دریائی پودوں کو زرخیز بنانا ہے۔ وہ ایسے کہ یہ روزانہ 50 کلو گھاس کھاتے ہیں اور بڑی مقدار میں گوبر کو ایک سپرے کی طرح مختلف پودوں، جھاڑیوں اور پانی میں موجود پودوں پر پھینکتے ہیں، جس سے ان کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے۔ ہر سال یہ لاکھوں ٹن گھاس کو فرٹیلائزر بنا کر پودوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہپو حملہ کر دے یا ہپو کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو پہلی بات ہپو اپنی سائڈ پر کھڑا ہو کر قد کاٹ دکھا کر ڈرائے گا۔ آپ نہ ہٹے تو جمائی لینے کی طرح منہ پورا کھولے گا، لیکن یہ ایک سخت وارننگ ہے کہ دور ہو جاؤ۔ لیکن یہ انتہائی انپریڈکٹیبل جانور ہے، مطلب کچھ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا کر ڈالے۔ یاد رکھیں یہ انسان سے تیز تقریباً 45 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اگر پانی میں ہے تو مخالف سمت بھاگیں، اگر زمین پر ہے تو ایک ہی طرف جھاڑیوں پتھروں کے پیچھے چھپتے ہوئے زگ زیگ کی طرف بھاگیں۔ عام طور پر ہپو پانی سے 5 کلومیٹر دور نہیں جاتے۔ امید ہے اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ جوان ہپو کو کوئی جانور ہاتھ نہیں ڈالتا سوائے انسانوں کے، جو اسے گوشت اور اس کے سامنے کے دانتوں کے لیے شکار کرتے ہیں۔ البتہ مادہ جو ذرا ہلکی ہوتی ہے اور ہپو کے بچے شیر، جنگلی کتے، ہائینا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان قدرتی ایکو انجینئرز کی اوسط عمر 50 برس ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو دوستو آج کی حیرت انگیز ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔